دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی فرمائیے سر. میں آپ سے میں اب بالکل آرام سے بالکل آپ غصے میں ہوں گے یار. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے حکومتیں آپ کا اگر انہوں نے بائی لیٹرلی جو آپ نے حکومت کے ساتھ امریکی حکومت کے ساتھ جو کیا, سرتاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک بھی اگر آپ کو جو قرضہ دیتا ہے تو وہ بازار سے پیسے لیتا ہے اور وہ پیسے لے کر آگے اس کو دیتا ہے. اچھا اب ایک گزارش کروں اس میں, ایک گزارش کروں, یہ جو ہمارے کمرشل بینک جو لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں, بڑے بڑے سیٹھوں ساہوکاروں کو, ملوں اور فیکٹری اونرز کو, اور پھر وہ کروڑوں اربوں روپے ہر سال وہ بینک کے بیلنس شیٹ میں رائٹ آف کر دیتے ہیں کہ جی یہ ان کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا اور یہ ڈیفالٹ کر گئے, تو وہ بھی تو کیا خیال ہے وہ کوئی گورنمنٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں دیتا نا, گورنمنٹ ان کو دیتی ہے. یہ دیکھیں دھندا بینکنگ کا چاہے لوکل ہو یا عالمی ہو, اس کے اصول و ضوابط ایک ہی ہوتے ہیں. اگر نیشنل بینک, ایم سی بی, فلاں 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 بینک جو ہے نا لوگوں کے قرضے معاف کر سکتے ہیں, وہ بھی مارکیٹ سے اٹھایا ہوا پیسہ ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ اپنے بیلنس شیٹ میں ظاہر کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں, اور ہر سال بڑے بڑے لوگوں کے نام, بڑی بڑی انڈسٹریز کے نام ہوتے ہیں. میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے, میں کوئی بینکر نہیں ہوں, صرف ایک دماغ کو ایک چیز لگتی ہے کہ اگر آپ کا پروجیکٹ ناکام ہے, اس وقت ہمارا پروجیکٹ ناکام ہے, ہم نے یا تو 9/11 یہ جب آپ یہ پروجیکٹ کی بات نہیں ہو رہی نا بھیا, یہ جو پروجیکٹ جب آپ کہیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا خدا نخواستہ کہ ہم خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان از فیلڈ اسٹیٹ. اچھا یعنی ناکام ریاست. کوئی ناکام ریاست نہیں. میں کہتا ہوں کہ جب یو این آپ کے بیہاف کے اوپر یو این جو ہے نا اپیلیں کر رہا ہے کہ دے پیسے اور لوگ نہیں دے رہے, ہم جنگ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں ادھر, اور اس کے بعد ہم کہنے جی ہم تو بس یہ کما کے لوگوں کا خون چوس کے یہاں ریکنسٹرکشن بھی کریں گے, ان کے گھر بھی. زرداری صاحب تو کہتے ہیں نا کہ ہم کو اور کوئی کام نہیں ہوگا, آپ کے گھر بنیں گے. یہ کل یہ فکرہ یاد رکھنا نصرت صاحب, یہ ان کے گلے میں آئے گا, یاد ہوگا, کوئی کسی کا گھر نہیں بنا کے دے گا. میں آپ کو بتا دوں اس گورنمنٹ میں سخت ہی نہیں ہے, یہ بالکل اشتہارات چلانے کے لیے کام کر رہے ہیں. کل کی تو آپ بات مت کیجئے, میں جو آپ کو یاد دلا رہا تھا, میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم کوٹ عالموں کا بند کھڑا تھا اور ہم سجاول کے پل پر کھڑے تھے, تو جو لوگ, جب وہ 9 کلومیٹر لمبا پل جب بالکل جیم تھا, آپ اس پہ چل نہیں سکتے تھے, تو جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے ان کا ایک لفظ تھا, وہ اصرار کر رہے تھے جی کہ کوٹ عالموں میں شگاف ڈالا گیا ہے. میں ان کو بار بار تمہارے سامنے آن کیمرہ پوچھتا رہا کہ بھائی حکومت کو یہ شگاف ڈال کے تم لوگ کو بے گھر کر کے کیا ملے گا؟ تو کیا جواب تھا یونیورسل جواب یہ تھا کہ جی یہ سیلاب کی تباہ کاری زیادہ سے زیادہ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں پیسہ ملے اور یہ پیسہ کھا جائیں. یہ تاثر تو لوگوں کا آلریڈی بن چکا ہے, جبکہ آج ہی اقوام متحدہ کے 2 اداروں کے سربراہان باقاعدہ بلبلا اٹھے ہیں, چیخ اٹھے ہیں. مثال کے طور پر ان میں سے ایک صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی بلوچستان میں جو کیمپس ہیں وہاں پہ 5 لاکھ مذاق نہیں ہے مشتاق صاحب, 5 لاکھ عورتیں حاملہ ہیں جن کو فوری طور پر ہمیں خوراک, مناسب خوراک, تاکہ وہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہو, ایک تو وہ سب سے پہلے ضائع نہ ہو, اور جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ ایک صحت مند بچہ ہو, ولنریبل بچہ نہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے, نہیں آ رہے ہیں, تو نہیں پیسے آ رہے ہیں. اگر بلوچستان کے کیمپوں میں یہ فگر ہے 5 لاکھ کا, تو تصور کرو کہ سندھ میں کیا ہوگا, اور یہ مظفر گڑھ کے نیچے علاقے کیا ہیں. ٹوٹل 5 لاکھ ہوگا. بہرحال انہوں نے جنہوں نے وہ دیا ان کی غلطی ہوگی, میں نے بالکل پروگرام کے لیے آ رہا تھا اور میں ہل کے رہ گیا ہوں. اچھا اس میں ایک دوسرا 15 لاکھ گھر جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں یا جو اب ناقابل رہائش ہیں جو کہ پانی کے اندر. اب 15 لاکھ گھروں کو بنانا نصرت صاحب, جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کہے کہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا, دیکھیں آپ ایک امید بھی دے رہے ہیں, آپ ایک لوگوں کے ساتھ وعدہ بھی کر رہے ہیں,
اور صدر صاحب کی ماشاءاللہ یہ پوری پیچھے سے ایک روایت چلی ہے کہ ایک وعدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے، اور اب ان مظلوموں اور بیچارے بے بس لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ کوئی اور کام نہیں ہوگا آپ کا گھر، یہ گھر نہیں بنا سکیں گے نصرت صاحب۔ اچھا وہ 15 لاکھ گھر جو ہیں یہ مذاق نہیں ہے، 15 لاکھ گھر کے اوپر آپ بالکل بہت بڑا ہے، چھوٹے سے لیول 2 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک گھر کے، 15 کو 2 لاکھ کے 15 لاکھ کو 2 لاکھ کے چھوڑے باقی۔ آپ کے ساتھ جو میں بیسک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کو پیسے کیوں نہیں مل رہے ہیں، اس کا جواب ہے آپ کے پاس۔ آپ نے آسان ترین میں بتاتا ہوں آپ نے زلزلے کے لوگوں سے فراڈ کیا، اس لیے ان کی فریاد ہے، ان کا جو نا باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو، کیونکہ آپ نے ان کے نام پر بتایا، آپ نے کہا جی یہ لوگ ہیں، یہ مر گئے ہیں یہ لوگ، ان کو دیں، لوگوں نے دیے۔ دیکھیں وہ بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے پیسے ڈائیورٹ کیے پہلے، اس کے بعد آپ نے پیسہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈالا، وہی پیسہ آپ نے آئی ڈی پیز سوات کے اندر ڈالا، اور آج یہ صورتحال ہے نصرت صاحب کہ آزاد کشمیر میں ایرا کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اور مارچ اسلام آباد سے ایک کالر ہیں، تو اس لیے بھائی آپ دیکھیں نا، آپ نے پہلے وہاں فراڈ کیا، آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، نہ وہاں آزاد کشمیر اور بالا کوٹ کے لوگ آپ پر اعتبار کرتے ہیں، نہ ورلڈ کمیونٹی۔ اچھا بھیا اسلام آباد سے کالر سے بات کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں اختر عباس بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی بھائی، تو آپ لوگ یہ جو ابھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو اتنی ایڈ پاکستان میں جو فورن سے ایڈ کے لوگوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم لوگ اتنی ایڈ پرووائڈ کریں گے، جو وارنٹی لائنس ابھی تک آپ لوگوں کو ریسیو نہیں ہو پائی، گورنمنٹ آف پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کمپیئر کر رہے ہیں 2005 کے زلزلے سے اس کو۔ اب 2005 میں دیکھیے کہ جی اس وقت جنرل مشرف تھے، گو کہ ہم لوگ اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں کہ جی جنرل مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے، ان لوگوں نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر اب اس چیز کو دیکھیے کہ یار وہ ایک لیڈر تھا، اس لیڈر کی ایک آواز کے اوپر اس نے پاکستان میں، بھائی وہ لیڈر نہیں تھا، کس نے کہا اس وقت وار، وہ ایک ایجنٹ تھا امریکہ کا، وہ اس ملک کے اوپر اس نے دہشت گردی مسلط کی تھی۔ اختر عباس صاحب یہ لیڈر نہیں تھا، میں آپ اس کو کمپیئر نہ کریں، یہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اسکیل چھوٹا تھا لوگ، اور پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا پہلی مرتبہ کو بڑی آفت آئی تھی۔ آج آفت بڑی ہے، آج یہ نہیں ہے کہ کوئی لیڈر ہے، میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مشرف سے 1000 درجہ بہتر ہیں، وہ کرپٹ آدمی بھی تھا، بدجانت بھی تھا، جھوٹا بھی تھا، مکار بھی تھا، کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی اس کی۔ اچھا نہیں، لیکن یہ تھا کہ لوگوں کو اس وقت پہلی آفت تھی، لوگوں نے دیا اس کو۔ دیکھیے آپ لوگ میڈیا کے بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کا کام ہے پازیٹیو کو پازیٹیو اور نیگیٹو کوئی پازیٹیو اس کی کوئی پازیٹیو وہ کوئی لیڈر تھا ہی نہیں جی، ایک ملازم تھا، ایک سرکار کا، گورنمنٹ کا ایک ادنا درجے کا ایک ملازم تھا جو کہ مسلط ہو گیا تھا اپنے گینگز کے ساتھ، وہ نہیں لیڈر تھا بھائی، اس کو لیڈر نہیں کسی نے بنایا، میں نہیں مانتا اس کو، میں نہیں مانتا اس کو لیڈر۔ آپ بے شک میرے سے 8 گھنٹے 24 گھنٹے بات کریں۔ اچھا جی بڑی مہربانی اختر صاحب، آج یہ دیکھیں مشتاق سر کیوں کسی کو آپ کوئی لیڈر شیئر کی نہیں تیز ہو گیا صاحب، کسی لیڈر شیر کی جو ہے نا وہ کھال پہن کے آ جائے کہ میں شیر ہوں تو لوگ شیر مانیں گے؟ اب ایک ایسا شخص جو لیڈر تھا، بھائی لیڈر قوم بناتی ہے، لیڈر بدماشی سے نہیں آتا، اب وہ بنیں گے، لیڈر قبضہ کر کے نہیں آتا یار، اب وہ بنیں گے، وہ بنیں گے تو وہ ان کا اثر بھی مشرف۔ اچھا مشرف 9 سال کے بعد رسوا ہو کے گیا نا، رسوا ہو کے گیا نا، آج ضرورت نہیں ہے واپس آنے کی، جو بنے گا وہ تو 9 سال گزار کے گیا، میں کہتا ہوں وہ 2 سال میں یا سال میں رسوا ہو جائے گا، لوگ رسوا کریں گے، یہاں پہ حالات نہیں ہے۔ مشرف کے پاس تھی سپیس تھی، وہ 9 سال نکال گیا ہے، یہ باقی اگر کسی کو چسکا وہ بھی آ کے دیکھ لے، پھر اللہ کے فضل سے اس سے زیادہ رسوا ہو کے جائے گا۔ کیوں اس ملک بھائی لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کر آپ مسیح بن کے آئیں اور آپ چور و چکوں کی طرح اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی میں لیڈر ہوں۔ ایوب خان بھی لیڈر نہیں تھا، یحییٰ خان بھی لیڈر نہیں تھا، ضیاء الحق بھی لیڈر نہیں تھا، مشرف بھی لیڈر نہیں تھا۔ آئندہ اگر کسی کا شوق ہے جنرل آئندہ خان، وہ بھی لیڈر نہیں ہوگا۔ لیڈر وہی ہوگا چاہے چور چکا ہوگا، بدماش ہوگا، لیکن جو لوگوں کے ووٹ لے کر آئے گا لیڈر وہی ہوگا۔ ایک اچھا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، بدیانت لیڈر بھی ہو سکتا ہے، لیکن لیڈر وہی ہوگا جس کو عوام لائیں گے، جس کو اگر یہ سمجھیں کہ ہاں وہ عوام کے لائے ہوئے لیڈر کو مانیں گے، اس کا محاسبہ بھی کریں گے۔ عوام کے لائے ہوئے لوگوں کے بارے میں تذکرہ سنیے۔ آج ماشاءاللہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس کو طلب کیا ہے پہلی مرتبہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں، جب سے یہ اچھا ویسے مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، خدا کی قسم آپ باقاعدہ آپ نے کوئی الارم لگایا ہوا ہے
کہ اس وقت بہترین بات کرنی ہے, اچھی بات کرنی ہے کہ جب آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہو, تاکہ میں بتاؤں 30 سیکنڈ میں تم کھا جاؤ. نہیں, میں شروع کروں اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے بات نہیں کر رہا, حالانکہ درمیان میں آپ پورا خطاب اپنا لگاتے ہیں, لیکن یہ 30 سیکنڈ. ناظرین وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, نصرت جاوید صاحب سے بات دوبارہ شروع کریں گے.